میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا جب کہا ملا نے تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے بھائی، روایت کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا، نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے، اللہ کا عابد ہے. عابد کے معنی جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد، بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. تو اب نہ مانو روایت کو، آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ، اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3واں سورہ، آیت 83 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. تو اب رسول ہے اول مخلوق. اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے. ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کرتا ہوں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا. میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جاتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہیں یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں. کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں. اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟